آپ نے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ریڈ ڈاٹ کی فائل بھی لے کر جلوا دی اور سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بھی حلف لیا کہ وہ اس معاہدے کا کسی سے ذکر نہ کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے استعفے دے دیا اور استعفے میں اس معاہدے کا ذکر نہ کیا۔ یہ اطلاع ملنے پر میں نے سر راشد سے بات کی تو سر راشد نے اس بات کو تو تسلیم کیا کہ آصف ان کا دور کا عزیز ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ہر بات سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں تو آصف کی گرفتاری کا علم نہیں ہے اور انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی۔ عمران نے اس بار صاف صاف بات کرتے ہوئے کہا، یہ آپ اصل ایکس2 بول رہے ہیں یا صرف اس کا لہجہ استعمال کر رہے ہیں؟ عمران کی بات ختم ہوتے ہی سر رحمان کی انتہائی تلخ آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ سر رحمان، میں ایسے توہین امیز الفاظ سننے کا عادی نہیں ہوں، سمجھے؟ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایکس2 ایسی بے سروپا باتیں بھی نہیں کر سکتا۔ کیسا استعفیٰ، کیسی رپورٹ اور کیسا معاہدہ؟ نہ میں نے استعفیٰ دیا اور نہ استعفے کے ساتھ کوئی رپورٹ دی ہے اور نہ سر راشد سے میری بات ہوئی ہے۔ ویسے بھی سر راشد اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، اور وزارت داخلہ کے ساتھ کسی مجرم تنظیم کے بارے میں معاہدہ اور وہ بھی میں کروں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ درست ہے کہ انسپکٹر عارف کی رپورٹ پر ایک صنعت کار آصف کو اس کی رہائش گاہ سے گرفتار ضرور کیا گیا، لیکن آصف کو انٹیلیجنس کی طویل میں دے دیا گیا تاکہ اس سے مزید پوچھ گچھ کی جائے۔ یہ 3 روز پہلے کا واقعہ ہے اور اس کی گرفتاری کے بعد اس سلسلے میں مجھے انسپکٹر عارف نے علیحدہ ایک ایسی رپورٹ دی تھی کہ مجھے انسپکٹر عارف کو ساتھ لے کر انتہائی خفیہ طور پر دارالحکومت سے باہر جانا پڑا، اور میں انسپکٹر عارف سمیت ابھی 10 منٹ پہلے کوٹھی پہنچا ہوں تاکہ لباس وغیرہ تبدیل کر کے دفتر جا سکوں، اور آپ کا فون آ گیا اور آپ نے یہ الف لیلہ قصہ شروع کر دیا۔ سر رحمان نے انتہائی سخت اور تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے آج پہلی بار اس نے ایکس2 کے عہدے کو خود اپنے ہاتھوں ذلیل کر دیا ہو، لیکن آپ کا استعفیٰ براہ راست صدر مملکت کے پاس ماں آپ کی رپورٹ کے پہنچا۔ صدر مملکت نے سر سلطان کو آپ کا استعفیٰ اور رپورٹ بھجوا دی کہ آپ سے بات کر کے استعفیٰ واپس لیا جائے، لیکن آپ کوٹھی پر نہ ملے۔ سر راشد بھی فون کرتے رہے لیکن آپ سے ملاقات نہ ہوئی۔ سر سلطان نے آپ کے استعفیٰ کے بارے میں مجھ سے بات کی، میں نے عمران کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مجھے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دے۔ عمران نے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بات کی اور مجھے وہی رپورٹ دی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس رپورٹ کی بنا پر ہی میں نے پہلے سر راشد سے اور پھر آپ سے بات کی ہے۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو عمران نے غلط رپورٹ دی ہے یا پھر آپ کے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے غلط بیانی کی ہے۔ اب میں خود اس بارے میں تحقیقات کروں گا اور ان دونوں میں سے جس کی رپورٹ بھی غلط ہوئی اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ عمران کے پاس اب بطور ایکس2 کے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ وہ سارا ملبہ اپنے آپ پر بحیثیت عمران ڈال کر ایکس2 کے عہدے کا تحفظ کرے۔ عمران کے بارے میں آپ جو جی چاہے کرتے رہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن فیاض میرا ماتحت ہے، میں خود اس سے رپورٹ طلب کر لوں گا۔ آپ کو اس بارے میں مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے سر رحمان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا، اس کے چہرے پر حقیقی ندامت اور شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ واقعی آج پتہ چلا کہ شرمندگی اور ندامت کیسی ہوتی ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، آخر یہ سب ہوا کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی بتائیں۔ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے سر سلطان کے فون کال سے لے کر اب تک ہونے والی ساری بات بتا دی۔ او، یہ ریڈ ڈاٹ تو انتہائی تیز تنظیم ثابت ہو رہی ہے۔ بلیک زیرو نے تفصیل سننے کے بعد کہا، نہ صرف تیز بلکہ انتہائی شاطرانہ انداز ہے ان کا۔ آصف کی گرفتاری کے بعد یہ لوگ حرکت میں آ گئے، ڈیڈی اس کی گرفتاری کے بعد کہیں چلے گئے، چنانچہ سر راشد کی آواز استعمال کی گئی اور آصف کو سپرنٹینڈنٹ فیاض سے رہا کرا لیا گیا، لیکن فائل سپرنٹینڈنٹ فیاض کے پاس تھی۔ چنانچہ ایک اور ڈرامہ کھیلا گیا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کو کسی کوٹھی میں سر رحمان کی آواز میں طلب کیا گیا، وہاں ڈیڈی کے میک اپ میں کسی کو بٹھا دیا گیا اور وہاں سپرنٹینڈنٹ فیاض سے نہ صرف فائل لے کر جلوا دی گئی بلکہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو یہ حلف بھی دیا گیا کہ وہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرے گا۔ اس طرح ایک لحاظ سے وہ وقتی طور پر ریڈ ڈاٹ کے خلاف سینٹرل انٹیلیجنس کی تمام سرگرمیاں روک لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن پھر سر رحمان کے استعفے کا چکر کیوں چلایا گیا ہے؟ اس سے انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے ڈیڈی کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ پروگرام بنایا ہوگا کہ ان کا استعفیٰ صدر مملکت کو براہ راست بھجوا دیا جائے۔ ان کا خیال ہوگا کہ اس دوران ڈیڈی کو ٹریس کر کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یتیم بنا دیں گے اور ڈیڈی کی موت کو خودکشی کا رنگ دے دیا جائے گا۔ اس طرح یہی سمجھا جائے گا کہ ریڈ ڈاٹ کے مقابلے میں پسپائی کی وجہ سے ڈیڈی نے خودکشی کر لی ہے اور ڈیڈی کی جگہ بہرحال جسے بھی ڈائریکٹر جنرل بنایا جاتا اسے خرید لیے جانے کے چانس بن سکتے تھے۔ ظاہر ہے ڈیڈی کے متعلق انہیں حتمی طور پر معلوم ہے کہ ڈیڈی کو نہ ہی مشن کے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ کسی طرح دبایا جا سکتا ہے، لیکن شاید ڈیڈی کو وہ ٹریس نہیں کر سکے، اس لیے ان کا یہ مشن بہرحال فیل ہو گیا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، او، اگر آپ کا خیال درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سر رحمان کی جان اب خطرے میں ہے۔
آپ نے اس بارے میں کہنا تھا؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، میں کہنا چاہتا تھا لیکن تم ڈیڈی کی طبیعت جانتے ہو، انہوں نے خواہ مخواہ اکڑ جانا تھا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد انہیں خود بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا، لیکن اب فیاض غریب کی شامت آئے گی، بلکہ آ چکی ہوگی۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، عمران صاحب کیا ریڈ ڈاٹ کو واقعی آپ انٹیلیجنس پر ہی چھوڑ دیں گے؟ ویسے مجھے یقین ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ بلیک زیرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، یہ واقعی سپرنٹینڈنٹ فیاض کے بس کا روگ نہیں ہے، اور انہوں نے جس انداز میں گیم کھیلی اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تنظیم صرف منشیات ہی کی اسمگلر نہیں ہے، یقیناً یہ ایسی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوگی جو ہمارے دائرہ کار میں آتی ہیں، اس لیے اب مجھے خود اسے دیکھنا پڑے گا۔ انسپکٹر عارف نے ان کا کھوج نکالا ہے اور وہ خستہ ذہین اور تیز آدمی ہے، اب مجھے پہلے اسے ٹٹولنا پڑے گا۔ عمران نے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا، آپ سر سلطان کو تو اطلاع کر دیں، انہیں تو اس سارے چکر کا علم ہی نہ ہوگا۔ بلیک زیرو نے کہا، ڈیڈی خود ہی بتا دیں گے، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں۔ عمران یہاں موجود ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی، لہجے سے وہ انتہائی پریشان لگ رہے تھے۔ میں عمران بول رہا ہوں، خیریت ہے؟ عمران نے سر سلطان کے لہجے میں موجود گہری پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، او عمران بیٹے، سر رحمان کی کار پر بم مارا گیا ہے، وہ شدید زخمی ہیں، ان کے ساتھ انٹیلیجنس کا انسپکٹر عرف تھا جو ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھا، وہ اور ڈرائیور دونوں ہلاک ہو گئے ہیں، سر رحمان شدید زخمی ہیں، انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا، اور عمران چونک کر سیدھا ہو گیا۔ او کب کی بات ہے؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے ابھی اسپیشل سروسز ہسپتال سے فون آیا، وہ اپنی کوٹھی سے نکل کر دفتر کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں سالم روڈ پر بم مارا گیا ہے، میں ہسپتال جا رہا ہوں، میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، تم فلیٹ پر نہ ملے تو میں نے یہاں فون کیا۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے تیز لہجے میں کہا، مجھے پہلے بھی خدشہ تھا، بہرحال ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا، میں بھی ہسپتال آ رہا ہوں۔ عمران نے دھیمے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا بیرون دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو ہون پیچھے ہوئے خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کی پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے ترنگے اور درست چہرے والے نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس نوجوان نے سخت لہجے میں کہا، مارٹن بول رہا ہوں باس، حکم کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی ابھری، او اچھا، کیا رزلٹ رہا؟ باس نے چونک کر پوچھا۔ کامیابی باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میرے پاس آ جاؤ، باس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر چمک سی ابھر آئی تھی، اس نے سامنے رکھے ہوئے کاغذ طے کر کے میز کی دراز میں رکھ دیے۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستخط ہوئی۔ یس کم ان، باس نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ او مارٹن، اور اب مجھے تفصیل سے رپورٹ دو، باس نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ یس باس، مارٹن نے کہا اور میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ باس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باس، میں سر رحمان کی کوٹھی کی نگرانی کر رہا تھا کہ میں نے سر رحمان کو ایک ٹیکسی میں بیٹھے کوٹھی کے اندر جاتے دیکھا، ان کے ساتھ انسپکٹر عارف بھی تھا۔ ٹیکسی واپس چلی گئی، پہلے تو میں نے سوچا کہ پوری کوٹھی کو ہی بم سے اڑا دوں، لیکن ابھی میں فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ میں نے سر رحمان کی کار کو کوٹھی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، ڈرائیور کے ساتھ انسپکٹر عارف تھا جبکہ اوپری سیٹ پر سر رحمان بیٹھے تھے۔ میں نے اپنی کار میں ان کا تعاقب کیا اور پھر سالم روڈ پر مجھے موقع مل گیا، میں نے میزائل گن سے ان کی کار پر بم مار دیا، پہلا بم ہی نشانے پر لگا اور کار کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے کار سائڈ پر روڈ پر گھما لی اور پھر لمبا چکر کاٹ کر جب میں سالم روڈ پر پہنچا تو پوری روڈ کو پولیس نے گھیر رکھا تھا۔ بہرحال ایک پولیس افیسر نے بتایا کہ سر رحمان کی کار پر بم مارا گیا ہے، ڈرائیور اور انسپکٹر عارف تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ہیں، البتہ سر رحمان شدید زخمی ہوئے ہیں اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے، لیکن اس پولیس افیسر نے بتایا کہ ان کا بچ جانا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ مارٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، یہ معلوم کیا کہ انہیں کس ہسپتال میں لے جایا گیا ہے؟ باس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، اسپیشل سروسز ہسپتال لے جایا گیا ہے، مارٹن نے جواب دیا، اور باس نے سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور فون کے نیچے لگا ہوا سفید رنگ کا بٹن آن کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، ریٹا اسپیشل سروسز ہسپتال کا نمبر معلوم کر کے اس کے کسی انچارج ڈاکٹر سے میری بات کراؤ، اسے کہنا کہ وزارت داخلہ کا چیف افیسر بات کرنا چاہتا ہے۔ باس نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور باس نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ مارٹن بھی اب خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور باس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ڈاکٹر ارشاد سے بات کریں، ریٹا کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر ارشاد بول رہا ہوں، اسپیشل سروسز ہسپتال سے رابطہ قائم ہوتی ایک آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر ارشاد، میں وزارت داخلہ کا چیف افیسر حسن بول رہا ہوں، سر رحمان کی کیا پوزیشن ہے؟ باس نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ آپریشن روم میں ہیں جناب، ڈاکٹر صدیقی اور ان کی ٹیم آپریشن میں مصروف ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے تھینک یو، میں پھر فون کروں گا، باس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ زندہ ہے، باس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔
اول تو زندہ بچ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا باس، لیکن اگر بچ بھی گیا تو ہمیشہ کے لیے معذور ضرور ہو جائے گا۔ مارٹن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہرحال یہ کانٹا تو ہمارے راستے سے ہٹ گیا ہی گیا۔ باس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے میز کی دراز کھول لی اور دوسرے لمحے جب اس کا ہاتھ بلند ہوا تو اس کے ہاتھ میں سلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ باباس مارٹن سلنسر لگا ریوالور اور اس کا رخ اپنی طرف دیکھ کر حیرت سے اچھلا ہی تھا کہ ٹھک کی آواز سے گولی اس کی پیشانی میں لگی اور وہ جھٹکا کھا کر کرسی سمیت نیچے جا گرا۔ وہ بیچارہ چینک بھی نہ سکا تھا، گولی نے اس کی کھوپڑی کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ باس نے ریوالور واپس دراز میں رکھا اور پھر ایک طرف پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مارٹن کی لاش میرے کمرے سے اٹھوا لو اور اسے برقی پھڈے میں ڈال دو، باس نے تیز لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور عقب میں موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے۔ دروازہ کھول کر وہ ملکہ کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے اس نے سائڈ کی دیوار پر لگے ہوئے سوئچ پینل پر موجود کئی بٹن پریس کر دیے۔ اب یہ کمرہ ہر لحاظ سے محفوظ ہو چکا تھا۔ باس ایک سائڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس کے اندر رکھے ہوئے ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لا کر کمرے کے سائڈ پر موجود میز پر رکھا اور خود اس کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کے مختلف بٹن پریس کیے تو ٹرانسمیٹر سے ہلکی سی گونج سنائی دینے لگی اور اس پر موجود بلب تیزی سے اسپارک کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو ناکوف کالنگ فرام پاکیشیا اوور۔ باس نے بار بار یہی فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس اٹینڈنگ چیف، اسپیشل کوڈ دہراؤ اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ نمبر 11 ریڈ ڈاٹ گراؤنڈ مشن اوور۔ ناکوف نے اسپیشل کوڈ دہراتے ہوئے کہا، یس کیا رپورٹ ہے اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، باس ریڈ ڈاٹ نے یہاں پاکیشیا میں پوری طرح اپنا نظام ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ کراس رائٹ میں تیار ہونے والی R1 لیبارٹری بھی تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے بعد وہاں R1 کی پوری پیداوار شروع ہو جائے گی اور R1 کو ایکرمیا اور یورپ میں سپلائی کرنے کے لیے فول پروف انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں۔ لیکن ہاں، 3-4 روز پہلے ایک رکاوٹ سامنے آئی۔ R1 کے مقامی انچارج آصف کو اچانک یہاں کی سینٹرل انٹیلیجنس نے چھاپہ مار کر گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی میں پریشان ہو گیا، کیونکہ آصف لازماً پوچھ گچھ کے دوران R1 لیبارٹری کے بارے میں بتا دیتا اور اس طرح ریڈ ڈاٹ کا سارا مشن مکمل طور پر تباہ ہو جاتا۔ لیکن آپ نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں کسی صورت بھی یہاں سامنے نہ ہوں، اس لیے میں نے فوری طور پر ایک اور پلاننگ تیار کی اور خود یہاں کے سیکرٹری وزارت داخلہ سر راشد بن کر میں نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان سے فون پر بات کرنا چاہی، لیکن معلوم ہوا کہ سر رحمان دفتر سے اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ کوٹھی پر بھی وہ موجود نہ تھے۔ مسئلہ چونکہ فوری طور پر آصف کی رہائی کا تھا، چنانچہ میں نے سر راشد کی آواز میں انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بات کی اور اسے آصف کی رہائی کا فوری حکم دے دیا۔ میں سر راشد سے کئی بار اس آصف کے ساتھ مل چکا ہوں۔ آصف سر راشد کا عزیز ہے، اس لیے مجھے سر راشد کی آواز، لہجہ اور بات کرنے کے انداز سے بخوبی واقفیت تھی۔ سیکرٹری داخلہ کا حکم ظاہر ہے سپرنٹینڈنٹ فیاض نہ ٹال سکتا تھا، اس لیے آصف رہا کر دیا گیا اور سینٹرل انٹیلیجنس کے باہر موجود ریڈ ڈاٹ کے آدمیوں نے اسے وہاں سے لیا اور پھر ہیڈ کوارٹر لا کر اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی لاش برقی پھڈی میں ڈال دی گئی۔ ویسے بھی اب ہمیں آصف کی ضرورت نہ رہی تھی، کیونکہ R1 لیبارٹری کے لیے جو مشینری ہم نے اس کے ذریعے منگوائی تھی وہ پہنچ کر نصب بھی ہو چکی تھی۔ سینٹرل انٹیلیجنس کو جو فائل میرے آدمیوں نے تیار کی تھی، اس کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ڈائریکٹر جنرل سر رحمان انتہائی مضبوط کردار کے انتہائی ضدی آدمی ہیں اور آصف کی رہائی کے باوجود وہ ریڈ ڈاٹ کے پیچھے بھوت کی طرح لگ جائیں گے، جبکہ سپرنٹینڈنٹ فیاض ایسا آدمی ہے جسے آسانی سے خریدا جا سکتا ہے اور سر رحمان کے بعد سپرنٹینڈنٹ فیاض کا ہی ڈائریکٹر جنرل بننے کا اسکوپ تھا۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر ایک اور پلاننگ تیار کی۔ میرے مخبر سینٹرل انٹیلیجنس میں موجود ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ آصف کی نشاندہی ایک انسپکٹر عارف نے کی ہے، لیکن انسپکٹر عارف بھی سر رحمان کی طرح غائب ہے، بلکہ دفتر سے وہ دونوں اکٹھے ہی گئے تھے اور انسپکٹر عارف کی رپورٹ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے پاس موجود ہے۔ چونکہ میں نے سر راشد بن کر آصف کو رہا کرا چکا تھا، اس لیے میں نے ایک اور گیم کھیلی۔ میرے ایک آدمی نے سر رحمان کا روپ دھار لیا اور 2 آدمی میں نے وزارت داخلہ کے آفیسر کے طور پر وہاں بٹھا دیے۔ سر رحمان کے میک اپ میں آدمی نے فیاض کو فائل آفیسرز کالونی کی اس کوٹھی میں بلوایا جہاں میرے آدمی موجود تھے۔ وہاں سر رحمان نے فیاض سے وہ فائل لے کر اسے جلا دیا اور ساتھ ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بتایا کہ ریڈ ڈاٹ میں وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام ملبوس ہیں اور ان سے سر رحمان کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر سر رحمان استعفیٰ دے دیں اور استعفے میں اصل وجہ ظاہر نہ کریں تو ریڈ ڈاٹ پاکیشیا سے اپنا سارا کاروبار سمیٹ لے گا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بھی اس بات کا حلف اٹھوایا گیا کہ وہ اس معاہدے کا کسی سے ذکر نہ کرے گا۔ پھر سپرنٹینڈنٹ فیاض کو واپس بھجوا دیا گیا۔ سر رحمان کا استعفیٰ اور ایک فرضی رپورٹ تیار کی گئی جس میں لکھا گیا کہ وہ چونکہ ریڈ ڈاٹ کا سراغ نہیں لگا سکے اس لیے استعفیٰ دے رہے ہیں
اور یہ استعفے اور رپورٹ ضابطے کے مطابق سر راشد کو بھجوانے کے بجائے صدر مملکت کو براہ راست بھجوا دی گئی۔ ادھر میں نے سینٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر اور سر رحمان کی کوٹھی کی نگرانی شروع کرا دی تاکہ جیسے ہی سر رحمان ان میں سے کسی جگہ نظر آئے انہیں ہلاک کرا دیا جائے۔ اس طرح میرے مقاصد بھی حل ہو سکتے تھے، ایک تو یہ کہ سر رحمان کا کانٹا ہمیشہ کے لیے صاف ہو جاتا اور اس کی جگہ ایک کمزور آدمی سپرنٹینڈنٹ فیاض لے لیتا، دوسرا یہ کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ ریڈ ڈاٹ اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ افسران ان میں خود ملوث ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی ریڈ ڈاٹ کے خلاف کام کرنے پر آمادہ نہ ہوتا، اور سر رحمان کی ہلاکت کے بعد ان کے استعفیٰ کی اصل وجہ بھی سامنے نہ آتی۔ ادھر میرے آدمی انسپکٹر عارف کو بھی تلاش کر رہے تھے اور پھر سر رحمان اور انسپکٹر عارف دونوں اکٹھے نظر آ گئے۔ میرے آدمی نے ان کی کار پر بم مارا جس سے کار کے پرخچے اڑ گئے۔ سرکاری ڈرائیور اور انسپکٹر عارف تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ سر رحمان انتہائی شدید زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گیا ہے اور اس کے بچنے کا 1% بھی امکان نہیں ہے، اور اگر بچ بھی گیا تو ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گا، اور اگر معذور نہ ہوا تو میرے آدمی اس پر دوبارہ حملہ کر کے اسے ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ اوور۔ باس نے مسلسل تقریر کرنے کے سے انداز میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا، ناکوف، جب تمہیں پاکیشیا میں ریڈ ڈاٹ کا چیف بنا کر بھیجا گیا تھا تو تمہیں خصوصی طور پر ایک ہدایت بھی کی گئی تھی، کیا تمہیں وہ ہدایت یاد ہے؟ اوور۔ چیف نے ساری بات سننے کے بعد انتہائی سخت لہجے میں کہا، یس چیف، اور میں نے اس ہدایت پر عمل بھی کیا ہے۔ ہدایت یہی تھی کہ ریڈ ڈاٹ کے گراؤنڈ مشن کی بنک پاکیشیا کی سیکرٹ سروس کو نہ ملے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ میں پاکیشیا کی زیر زمین دنیا کے افراد کو سوائے عام سمگلنگ ریکٹ کے گراؤنڈ مشن میں ہرگز شامل نہ کروں، کیوں نہ کہ وہاں سے سیکرٹ سروس کے مخبر اطلاعات مہیا کر دیتے ہیں۔ اوور۔ ناکوف نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ موجودہ پلاننگ جس پر تم شاید ذہنی طور پر بے حد فخر محسوس کر رہے ہو، اس پلاننگ کی حماقت کر کے تم نے سیکرٹ سروس کو ریڈ ڈاٹ کے پیچھے لازماً لگا لیا ہے۔ اوور۔ چیف نے کرخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ناکوف چیف کی یہ بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ کیا مطلب چیف، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیکرٹ سروس کا اس سارے چکر میں ملوث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ویسے بھی سب کو معلوم ہے کہ سیکرٹ سروس منشیات کی سمگلنگ میں ہاتھ نہیں ڈالتی۔ اوور۔ ناکوف کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہیں اور تو سب کچھ معلوم ہوگا، لیکن یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ سر رحمان پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے اور انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ علی عمران کا باپ ہے اور سپرنٹینڈنٹ فیاض اس کا گہرا دوست ہے۔ اب سر رحمان کی ہلاکت کے ساتھ ہی وہ علی عمران ان کو ہلاک کرنے والوں کے پیچھے بھوت کی طرح پڑ جائے گا، اور سپرنٹینڈنٹ فیاض سے اسے ریڈ ڈاٹ کے متعلق بھی ساری تفصیلات کا علم ہو جائے گا، اور وہ اب اتنا احمق بھی نہیں ہے کہ اتنی بات نہ سمجھ سکے کہ ایک عام سمگلر تنظیم اس طرح کے پیچیدہ پلاننگ نہیں کیا کرتی۔ ایسی پیچیدہ پلاننگ صرف تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ اس طرح اسے فوری احساس ہو جائے گا کہ عام سمگلر تنظیم ریڈ ڈاٹ کے پیچھے لازماً کوئی سیکرٹ سروس موجود ہے، اور جہاں سیکرٹ سروس موجود ہو وہاں مشن صرف منشیات کی سمگلنگ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تم نے یہ پلاننگ بنا کر روسیا کا یہ اہم ترین مشن شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس طرح کی پیچیدہ پلاننگ بنانے اور اس پر عمل کرنے کی؟ آصف پکڑا گیا تھا تو آصف کو فوری طور پر ہلاک کر دینا تھا۔ انٹیلیجنس اگر ریڈ ڈاٹ کے پیچھے لگ گئی تھی تو کسی بھی ایک چھوٹے سیکشن کو گرفتار کرا دینا تھا، کوئی ایک سٹور ان کے حوالے کر دینا تھا، اس طرح انٹیلیجنس مکمل طور پر مطمئن ہو جاتی۔ اوور۔ چیف نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا تو ناکوف کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ او باس، واقعی مجھے تو اس بات کا خیال ہی نہ آیا تھا۔ اب اگر آپ کہیں تو اس علی عمران کا بھی خاتمہ کرا دیتا ہوں۔ اوور۔ ناکوف نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، تاکہ علی عمران براہ راست تم تک پہنچ جائے۔ تم واقعی احمق ہو۔ تمہیں پاکیشیا صرف اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تمہارے متعلق نہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کچھ جانتی ہے اور نہ ہی ایکمن ایجنٹ، لیکن تم نے اپنی حماقت سے اصل مشن بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر علی عمران یا پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ اتنی آسانی سے ہو سکتا تو اب تک ہزاروں بار ایسا ہو چکا ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی حرکت میں آتے ہی وہاں موجود ایکمین ایجنٹ بھی چونک پڑیں گے، اور ظاہر ہے اس کے بعد ہمارے اس سارے سیٹ اپ کا کیا اثر ہوگا۔ اوور۔ چیف نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، او باس، اب مجھے یہ تو معلوم نہ تھا کہ آپ اس پہلو پر سوچیں گے۔ میں نے تو اپنے طور پر ایسی پلاننگ کی تھی کہ انٹیلیجنس آئندہ ریڈ ڈاٹ کے خلاف حرکت میں ہی نہ آ سکے۔ بہرحال اب آپ جو حکم فرمائیں۔ اوور۔ ناکوف نے انتہائی ڈھیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ لٹک گیا تھا اور آنکھیں بجھ گئی تھیں۔ اس کا شاید خیال تھا کہ رپورٹ ملنے کے بعد چیف اسے شاباش دے گا، لیکن یہاں تو الٹی آنتیں گلے پڑ رہی تھیں۔ تم فوری طور پر ہر قسم کی سرگرمیاں بند کر دو، اپنے تمام خاص ساتھیوں کو انڈر گراؤنڈ کر دو، اپنے اہم پوائنٹس خالی کر کے متبادل پوائنٹس پر شفٹ ہو جاؤ، گراؤنڈ مشن کو مکمل طور پر کیموفلیج کر دو۔ اب ریڈ ڈاٹ اور گراؤنڈ مشن دونوں کو مجھے ایک دوسرے سے یکسر علیحدہ کرنا ہوگا۔ ریڈ ڈاٹ صرف سمگلنگ کرے گی عام سمگلر تنظیموں کی طرح، جبکہ گراؤنڈ مشن بالکل علیحدہ کام کرے گا۔ ان دونوں کا رابطہ صرف اتنا ہوگا کہ گراؤنڈ مشن R1 تیار کر کے ریڈ ڈاٹ کے حوالے کر دے گا۔ میں فوری طور پر سیکشن 3 کو وہاں بھیج رہا ہوں۔
سیکشن 3 کا انچارج ناٹو سمگلنگ ریکٹ کا ماہر ہے، اس نے افریقہ میں سمگلنگ ریکٹ کا انتہائی کامیاب نظام قائم کیا ہے۔ تم اب صرف گراؤنڈ مشن پر ہی کام کرو گے، لیکن اب چیف تم نہیں ہوگے بلکہ میں پاکوسو کو بھیج رہا ہوں۔ پاکوسو گراؤنڈ مشن کا چیف ہوگا اور تم اس کے نمبر 2 ہوگے، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کا بلب دوبارہ سپارک کرنے لگا اور ناکوف نے ڈھیلے ہاتھوں سے ٹرانسمیٹر آف کیا۔ اس کا چہرہ بری طرح بجھ گیا تھا۔